ان چار چیزوں میں بڑا ربط اور تعلق ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کامل کا نام ہے، اور یقین کامل جب حاصل ہوگا تو وہ ضرور بالضرور عمل پر ابھارے گا۔ جب خالق کائنات کی ذات اقدس پر یقین ہو، اس کے واجب الوجود تمام صفات کمال کے جامع اور ہر عیب و نقص سے پاک ہونے پر یقین کامل ہو، اس کے علیم ہونے پر یقین کامل ہو، اس کی قدرت کاملہ پر یقین کامل ہو، اس کی رزاقیت کے کس طریقے سے وہ رزق کا نظام چلا رہا ہے، کس طریقے سے اس نے اس ساری کائنات کو امر کن سے وجود عطا فرمایا، اور کس طریقے سے وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے لیے بہت وسیع علم کی ضرورت ہے۔ اور اس ذات اقدس نے اپنے کمال علم سے ساری کائنات کو گھیر بھی رکھا ہے، اور اپنی کمال قدرت سے وہ عظیم ذات اس میں جس طرح کا چاہے تصرف بھی فرما رہی ہے۔ تو جب بندہ اپنے خالق اور مالک کی ان صفات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے تو اسے یقین حاصل ہوتا ہے، اور جب اسے یقین حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اس خالق کائنات کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یقین کامل حاصل ہو۔ تو جب ایمان درجہ کمال پر پہنچے گا، یہ لازمی طور پر آپ کو عمل صالح پر ابھارے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سیکوینس کے ساتھ بیان فرمایا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان کا بڑا منطقی گہرا ربط آپس میں تعلق ہے کہ ایمان جب درجہ کمال پر ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص عمل کرنے والا نہ ہو، تو یہ ضرور عمل پر ابھارے گا۔ اور جب انسان اس ایمان کے کمال کے سبب عمل کرنے پر تیار ہو گیا اور عمل میں کمال حاصل کرتا چلا گیا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی گئی، جھکاؤ مخلوق سے ہٹ کر خالق ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا، تو وہ اپنی عبادات میں، اپنے عمل صالح میں مزید اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے کمال حاصل کرتا گیا۔ اور جب یہ کمال اسے حاصل ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو وہ عمل صالح اور یقین کامل کی دولت لوگوں کو پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور یقین کامل نے عمل پر ابھارا، اور اس عمل کے کمال نے اس جذبے کو بیدار کر دیا کہ اس دعوت کو، اس حسین نعمت کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس نعمت کو عام کرنا چاہیے۔ تو ایمان نے عمل پر ابھارا، اور عمل نے اس نیکی کو عام کرنے کی دعوت دی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم نیکی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی توجہ سے سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی اثر قبول کرتا ہے، کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ بعض اوقات دشمن بھی بن جاتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب وتواصوا بالحق کی منزل آتی ہے کہ ہم جب پہنچا رہے ہیں تو سب سے پہلے کس کو پہنچائے گا؟ اپنی فیملی کو پہنچائے گا، اپنی زوجہ کو پہنچائے گا، اپنی اولاد کو ایک اچھا مسلمان بنا کر معاشرے کو ایک اچھا فرد دے گا، اور اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا، اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں وہ اس دعوت کو عام کرے گا۔ اور جب یہ کرنے لگے گا تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اس صبر کی منزل سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو اب ہم غور کر لیں کہ اگر ہمارے اندر عمل صالح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ یوں لے لیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس کی جو بیان کردہ ترتیب ہے اس میں بھی ایک تعلق ہے کہ ایمان اگر کامل ہوگا تو عمل پر ابھارے گا، عمل میں کمال اور ایمان کا کمال یہ آگے اس دعوت کو پہنچانے کا جذبہ بیدار کرے گا۔ اور جب آپ اس دعوت کو آگے عام کریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، تو مشکلیں آئیں گی اور اس پر صبر کے مراحل بھی آئیں گے۔ تو ربط اور تعلق نظر آ رہا ہے آپس میں یا نہیں آ رہا ہے؟ اور اگر آپ اس کو عکسی ترتیب سے دیکھیں، الٹی ترتیب سے دیکھیں کہ کسی کی زندگی میں تبلیغ دین اور دین کو پھیلانے کے سلسلے میں کوئی مشقت نہیں آ رہی، کوئی صبر کی منزل نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری صبر کی منزل اگر اس کی زندگی میں نہیں آ رہی ہے تو صبر کی منزل پر تو ابھارنے والی چیز تھی دعوت دین،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے دعوت دین نہیں ہے، کمزور ہے۔ دعوت دین کیوں کمزور پڑ گئی؟ دعوت دین پر ابھارنے والی کون سی چیز تھی؟ عمل صالح تھا۔ وہ عمل صالح اگر نہیں ہے تو دعوت دین کا جذبہ بھی بیدار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر صبر نہیں ہے، صبر کی منزل دین کے لیے نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب پیچھے دین کی دعوت ہی نہیں ہے۔ اور دین کی دعوت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے عمل صالح کمزور ہے یا ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیوں کمزور ہے؟ عمل زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ناقص کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بے عمل ہے یا ناقص العمل ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ چیک کرے کہ پیچھے ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو اگر اس کی جو بیان کرتا ترتیب ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی ربط و تعلق نظر آتا ہے، اور عکسی اور الٹی ترتیب سے دیکھیں تب بھی آپ کو اس کے اندر بہترین ربط و تعلق نظر آئے گا۔ تو بس میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں، نکلیں گے اس وقت جب یہ چار صفات ہمارے اندر ہوں۔ تو آپ میں سے ہر ایک مجھ سمیت یہ غور کرے کہ یہ چار خوبیاں مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ یقینی خسارے میں داخل ہو چکا ہوں، اور پھر وہ انتہائی تباہی کا باعث ہے۔ اور اس تباہی سے، اس یقینی خسارے سے انسان ان چار صفات سے نکلے گا تو یہ چار صفات اس کو بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی۔